بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ صبح دم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت، تازہ وقت، اور بعض اوقات تو موسم بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت انسان کا جی چاہتا ہے کہ پروڈکٹیو باتیں سنیں، مثبت باتیں سنیں، خوشگوار باتیں سنیں۔ ہم بھی ایسی موضوعات لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے بارہا اپنے انٹرو میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے گفتگو کا اور موضوعات کا محور تربیت ہوتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ بڑے غور و خوض سے سن رہے ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہیں اپنے دن کے کام کاج کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے وہ کچھ ایسی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ ان کا دن بھی اچھا گزرے اور زندگی کے لیے انہیں مفید اور کارآمد باتیں بھی ملیں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ موضوعات تربیت کے گرد گھومیں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہم نے ایک ایسا موضوع چنا ہے جسے خداوند قدوس نے قرآن پاک میں اور ائمہ طاہرین رسول ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بنیادی موضوع کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس کانسیپٹ اور اس ٹاپک کے بغیر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، یا وہ ایک مثبت سمت میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے مفہوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کہ یہ امر بالمعروف نہی از منکر کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے، دینی اصطلاح ہے۔ اس دینی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے؟ اسے قرآن و احادیث میں کیسے استعمال کیا گیا ہے؟ اور یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ قرآن و سنت کے کانسیپٹ میں اگر یہ موضوع ہمارے سامنے واضح نہیں ہے تو معاشرہ نہ صرف مثبت سمت میں آگے نہیں بڑھے گا بلکہ ظلم و ستم کا شکار ہوگا، نہ ہمواری ہوگی معاشرے میں، لوگوں میں بے چینی ہوگی، نہ انفرادی طور پر سکون ہوگا، نہ اجتماعی طور پر۔ اتنا اہم موضوع اسلام نے اتنی اہمیت دی۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ ایسے علماء موجود ہیں جو اس کو بہت سہل اور دلکش انداز میں بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا حیدر علی جعفری صاحب موجود ہیں، فاضل قم ہیں، دینی معارف کو سمجھتے ہیں اور معاشرے کے مطابق اسی زبان و بیان میں اور اصطلاحوں میں بیان کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ بھی معاشرے سے جڑی ہوئی ایک شخصیت اور عالم دین ہیں اور لوگوں کی تربیت پر آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ دونوں علماء کرام کو بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مولانا حیدر علی جعفری صاحب کے بلا میں نے انٹرو میں آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ موضوع واضح نہ ہو تو نہ انفرادی سکون ملے گا نہ اجتماعی۔ پہلے تو بتائیے کیا میں نے درست کہا، اور اگر درست کہا تو پھر یہ کیا مفہوم کیا ہے اس کا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر یہ اتنا اہم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی، آپ کی ٹیم کے بھی، کہ انتہائی اہم موضوع، یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ موضوع فقط اسلام کی تعلیمات یا اسلام یا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے مفاد میں ایک موضوع ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو اس میں ہمیں توفیق حاصل ہوئی ہے، آپ کی ٹیم کے بھی خداوند متعال کے سب سے پہلے شکر گزار ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کی افادیت کی بہت ضرورت ہے، اور بعض موضوعات دین مبین اسلام کے ایسے ہیں کہ جس کا قرآن مجید کی آیات میں بھی، روایات اور احادیث کے اندر بہت الگ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس ردیف کے موضوعات میں سے، جیسے بہت سارے واجبات بتائے گئے ہیں لیکن قرآن نے کتنا کہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف کے لیے بھی قرآن مجید نے امت اسلامی کو مثلا اگر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم ایک بہترین امت ہو، امت خیر ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر۔ اس طرح کی اصطلاحات ہم دیکھتے ہیں کہ امت اسلامی کے فرائض میں سے امت اس لیے ہو کہ تم خیر کی طرف، ہاں، امر بالمعروف کرتے ہو، تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، اور تم جو ہے ان کو جو ہے امر بالمعروف کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یعنی خیر کی طرف بلانا، نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک
ایک جو چیز میں نے دیکھی آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو واضح کیا کہ ہم نے امر بالمعروف کی وہ اہمیت جو دینی منابع میں آئی ہے اور قرآن مجید میں یا احادیث میں آئی ہے، یہ حساسیت ہم اہل ایمان کے اندر امر بالمعروف کی نسبت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو علامہ طباطبائی نے بھی تفسیر میزان کے اندر اس کو اسی آیت کے ضمن میں کہ جہاں پہ بتایا کہ ایک بہترین امت کی ایک کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا، اور مفسر قرآن نے تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے معروف کے معنی کے اندر جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں کر پایا لوگوں تک بتانے کے لیے، کہ ہم نے قرآن مجید کی بعض اصطلاحات ہیں جیسے عمل صالح، عمل بر کہہ دیں، یا ہم نے کہا کہ بھئی قرآن مجید نے کہا خیر، عمل خیر، ہم نے ان سب کا معنی نیکی کر دیا، نیکی کی نیکی، عمل صالح بھی نیکی، عمل خیر بھی نیکی، یا ہم نے کہا کہ بر بھی نیکی، اور پھر کہا کہ معروف نیکیاں جو نیکیوں کی دعوت کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ معنی درست نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ سمجھوں گا کہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے نا، یہی اس موضوع کا درد ہے جو آپ نے عنوان رکھا ہے الحمدللہ، کہ اس کے مفہوم دونوں اس کے اندر کے انشاءاللہ مولانا قبلہ بھی اس کے اوپر اپنی ایک نگاہ پیش کریں گے، کہ اگر ہم لوگوں کے لیے امر کے معنی کو واضح کر دیں کہ یہ امر ہے، تجویز نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، خدا نے کہا ہے امر کرنا ہے تمہیں معروف، اور ادھر بھی معروف ہے، نیکی نہیں ہے، یہ جو جس ردیف کے بہت سارے باقی چیزیں ہیں اس سے اس کو فرق ہے۔ تو میں نے دیکھا انہوں نے جو معنی کیا، انہوں نے کہا کہ معروف اور منکرات اپنے مفہوم کے اندر معاشرے کے ایسے امور کو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے بعض امور کو ریکگنائز کیا ہے، آفیشیل کیا ہے، رسمی کیا ہے، ان امور کو معروف کہا جاتا ہے، لہذا اس سے مراد نیکیاں نہیں ہیں، یعنی صرف نیکیاں نہیں، ہاں صرف نیکیاں ہو سکتا ہے، نیکیاں ہو سکتا ہے، نیکیاں بھی معروف ہوں بعض اوقات۔ انہوں نے فرق کیسے کیا؟ انہوں نے کہا بعض چیزیں ایسی ہیں مسیحیت کے لیے معروف ہے، ہمارے لیے معروف نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہو سکتا ہے جس معاشرے کے اندر اسلام نافذ کیا جا رہا ہے اس کے کلچر میں یہ چیزیں معروف نہ ہوں، لیکن یعنی آفیشیل نہ ہو، رسمی نہ ہو، ریکگنائزڈ نہ ہو کلچر کے اندر، لیکن اسلام نے کہا ہے نہیں یہی چیز آفیشیل ہے، ریکگنائزڈ ہے اسلام کی نگاہ سے۔ اور اسی طرح یعنی شہید مطہری بھی اس کو فرماتے ہیں، ہر آئیڈیالوجی اپنے معروف رکھتی ہے، اپنے منکرات رکھتی ہے، بس اگر اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر معروف کی تعریف صحیح کی جائے اور منکرات کا مفہوم صحیح کی جائے، تاکہ ان آفیشیل چیزیں، نان ریکگنائزڈ امور کو، جس کو ہم ریجیکٹڈ بھی کہتے ہیں، بھائی اسلام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اب وہ سسٹم بن جائے گا کس کا؟ بنیادی طور پہ معاشرے میں ریفارم لانے کا، اصلاحات لانے کا۔ یعنی میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھاؤں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر گویا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس کے تحت معاشرے میں مثبت قدریں آئیں اور منفی قدریں ختم ہو جائیں ایک حد تک۔ لیکن ابھی ہم اس کی اور وضاحت آپ سے چاہیں گے۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، ایک بڑی اچھی بات جناب مولانا نے کی کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ معروف کو لوگوں کو بتاؤ اور برائیوں سے انہیں روکو۔ یہ ہم اگر اس کو بالکل ہم عام اصطلاح کے طور پر بھی لے لیں تو جس معاشرے میں لوگ قدروں کی افزائش نہیں کرتے، قدروں کے حوالے سے لوگوں کی تربیت نہیں کرتے، وہ معاشرے پھر انسانی قدروں سے گر جاتے ہیں، اور جہاں برائیوں کو منع نہیں کیا جاتا وہاں برائیاں بعض اوقات اچھائیاں بن کے سامنے آتی ہیں، وہ معاشرے کو خراب کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے واجب قرار دیا اس کو کہ یہ ضرور کرنا ہے کہ معروف کا حکم دینا ہے، امر کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عابدی صاحب آج کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام سے مزید جو ہے وہ سیکھنے کی بہت توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو، تمہیں اس لیے بہترین کہا جا رہا ہے کہ تأمرون بالمعروف،
तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये तो एक सादा सा माना। अगर इसके लुग़वी माना की तरफ जाएं तो मारूफ़ हर उस फ़ेल को कहा जाता है कि जिसका मुस्तहसन होना, जिसका अच्छा होना अक़ल में और शरअ में पहचाना गया हो और अच्छा समझा गया हो, इसलिए उसको मारूफ़ कहा जाता है। और मुनकर हर उस बुरे फ़ेल को कहा जाता है कि जो अक़ल में और शरअ में बुरा समझा जाए, उसको बुरा कहा जाता है। और फिर इसका मफ़हूम ये बनेगा कि हर उस अच्छे काम को मारूफ़ कहेंगे कि जो नेकी की तरफ बुलाया जाता है, और हर उस बुरे काम को जो है वो नाही अनिल मुनकर कहा जाएगा कि जो बुरा काम हो जिससे रोका जाए, यानी जो शरअ में और अक़ल में बुरा समझा जाए, उसको जो है वो नाही अनिल मुनकर कहेंगे कि उससे रोका जाए बुरे काम को। अब देखा ये जाए कि अमर बिल मारूफ़ और नाही अनिल मुनकर ये इस उम्मत की ज़िम्मेदारी लगाई गई है। अब हम उस ज़िम्मेदारी पे क्या पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। अब अमर बिल मारूफ़ और नाही अनिल मुनकर ये सिर्फ़ इस उम्मत का ख़ासा है, बाकी उम्मतों में से किसी को नहीं कहा गया। और फिर जैसा आगे साहब ने फरमाया कि अमर कहा गया, हुक्म दिया गया है। अब अच्छाई का हुक्म मेरे लिए भी है कि हम दें, आपके लिए भी है, सारी टीम के लिए है, सारी उम्मत के लिए है। इसलिए कि हमको बेहतरीन ओहदा जो दिया गया वो इसी वजह से दिया गया कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अब रहा ये मसला कि भाई कैसे दिया जाए अच्छाई का हुक्म। अच्छाई का हुक्म जो है वो हर तरीके से दिया जा सकता है। अच्छी ज़ुबान से दिया जा सकता है, अच्छे किरदार के ज़रिए से दिया जा सकता है, अच्छी ख़त्तो किताबत की वजह से दिया जा सकता है, अच्छी तहरीर की वजह से, अच्छी तकरीर की वजह से। आपकी बात से मैं जो समझूँ कि जब अच्छाई का हुक्म देना है या अच्छाई को आम करना है तो उसके लिए वसीले भी अच्छे ही होने चाहिए, वसीले भी अच्छे होने और चाहिए यानी और मुस्बत होने चाहिए। जनाब मौलाना हैदर अली जाफरी साहब क़िबला, अच्छाई का हुक्म या अम्र और बुराई से रोकना, अब इसमें कई सवालात उठ रहे हैं। पहले ये कि जो इंसान ये काम कर रहा हो उसकी अपनी क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। क्या हर इंसान कर सकता है? अच्छा, हर इंसान कर सकता है तो किस सतह पे वो कर सकता है, और उसके लिए उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपने जो बताया और जनाब मौलाना ने तो आयत भी पढ़ दी, तो इसका मतलब है फ़र्ज़ तो हर एक पर है, लेकिन किस दर्जे का फ़र्ज़ है हक पर और कैसे वो अदा होगा। इसके अंदर हम बड़ी अच्छी मिसाल इसमें दे सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना कि एक ट्रैफिक पुलिस का एक सार्जन खड़ा होता है एक सिग्नल के ऊपर या एक चौराहे के ऊपर, जो देख रहा होता है कि ट्रैफिक के क्या कावानीन जो हैं बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं, लोग कावानीन के मुताबिक अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं और अपनी गाड़ियों को मूव कर रहे हैं। जैसे ही वो ये चीज़ देखता है कि कहाँ पे कानून तोड़ा जा रहा है, तो ये वो कैसे पता कर पाते हैं, क्योंकि उसने पहले ये सारे कानून पढ़े होते हैं, उसको मालूम होता है कि कौन कौन से उमूर ऐसे हैं कि जो कानून शिकनी के ज़ुमरे के अंदर आएंगे। तो एक आमिर मारूफ़ के लिए या नाहिए मुनकरात के लिए सबसे पहला निसाब यही है कि उसके पास अपने माशरे में मासिर, जैसे क़िबला ने बहुत अच्छी इसकी वो तारीफ़ की कि अक़ल और शरीयत अगर कहती है कि भाई ये चीज़ जो है वो काबिल क़बूल हो, अक़ल और शरीयत के नज़दीक, तो वो मारूफ़ होगा। अब ये जो इस्तिलाह कुरान मजीद में भी और रिवायात के अंदर जनरल रखी गई मारूफ़, वो इसीलिए कि हर ज़माने ने अपने मारूफ़ की तशख़ीस देनी है अपने ज़माने के लिहाज से, जिसको हम कहते हैं आलिमो बेज़मानी की। इसको पता हो मेरे ज़माने के मारूफ़ क्या हैं। ये बड़ी अहम बात आप टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे ज़माना बदलता है तो मारूफ़ के मकसद और कोर तो वही होगी, लेकिन उसकी ज़ाहिरी शक्ल बदल सकती है। ये बड़ी अहम बात। यानी आज जो मैं यहाँ रोक के सिर्फ एक बात, आप अपनी बात कीजिएगा, यानी ये मुमकिन है कि आज से 600-700 साल पहले मकासद तो वही हों, लेकिन उस मकसद को हासिल करने के लिए जो हम अमल सर अंजाम दे रहे हैं उसकी ज़ाहिरी शक्ल डिफरेंट हो और आज उसकी शक्ल डिफरेंट हो, सिवाय वो जो फिक्स चीज़ें हैं जैसे नमाज है, रोज़ा है, तो ये बज़ाहिर मुमकिन हो सकता है। जी। और जैसे मैंने कहा कि चूँकि ये फ़िक्स नहीं थे नबी अकरम के ज़माने में, उस ज़माने के हिसाब से चीज़ें बड़ी लिमिटेड थी। उस ज़माने के मारूफ़ वो थे कि जो उस ज़माने के हादियों ने तय किए और कहा कि इसीलिए ये मुश्किल पेश आती है कि जैसे हम कहते हैं अमर बिल मारूफ़, तो वो कहते हैं कि ये नमाज़ पढ़ाओ, ज़कात दो,
اور ان کو کہو حج پہ جائیں، حجاب کریں، داڑھی رکھیں، وہ تو ہے ہی نا، وہ تو ہے ہی نا۔ پھر عالم و بالزمانے ہی کی وہ یہ کہ اپنے زمانے کے معروف کی لسٹ بنائے پوری، اپنے زمانے کے منکرات کی لسٹ بنائے پوری۔ ہر معروف کی ایک روش ہے، بہت اس کو انجینئر ہونا اچھا پڑے گا۔ یہ قبلہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، ہمیں وقفے پہ جانا ہے، لیکن میں وقفے کے بعد آپ ہی سے آؤں گا کہ اتنی آپ نے اہم بات کر دی کہ جس نے نیکی کا امر کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کو اپنے معاشرے کے مطابق معاشرے کے مطابق اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کے معروف کیا ہیں اور اس وقت میرے ٹائم کے جو ہیں وہ نہیں کیا ہے۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے جو اسلام نے ہم پر واجب کیا ہے، لیکن جیسے بھی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو سر انجام دینے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے معروف اور نہیں کیا ہیں۔ اس پر گفتگو جاری ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اہم موضوع آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی از منکر۔ یہ کیا ہے؟ اسلام نے جو واجب قرار دیا ہے کہ نیکی کا یا معروف کا امر کرنا ہے، یعنی حکم دینا ہے، ترویج کرنی ہے اور برائیوں کو روکنا ہے، تو یہاں پر معروف اور منکر سے مراد کیا ہے؟ سادہ ترجمہ تو نیکی اور برائی، لیکن یہ کچھ گہری بات ہے، کچھ زیادہ معروف اور منکر، اس کا مفہوم بھی بیان کر رہے ہیں۔ جس نے یہ کرنا ہے فریضہ، اس کو کیا کیا کچھ سیکھنا چاہیے اور یہ کس طرح معاشرے کی ترقی کا باعث ہے یا اس کو ایک سمت دینے کا باعث ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا حیدر علی جعفری صاحب قبلہ اور مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب۔ وقفے سے قبل آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی اور میں نے یہ سوچا کہ وقفہ لے کے پھر آپ سے تھوڑا تفصیل سے بات ہو جائے اور آپ کے بعد پھر جناب ضیائی صاحب قبلہ سے، کہ اسلام نے کچھ چیزیں معروف قرار دی ہیں اور کچھ ظاہراً نہیں ہے۔ اب زمانے کے معروف اور نہیں کیا کیا ہیں، یہ جس نے جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر وہ کرے گا۔ اور اس میں مجھے کچھ ایک گہری بات یہ بھی لگتی ہے کہ جو بھی زمانے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے معروف اور نہیں کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھے گا، اسے پھر بات کہنے کا سلیقہ بھی آئے گا کیونکہ وہ زمانے کے مطابق سمجھ رہا ہے۔ فرمائیے۔ بالکل، میں اس کو اس لیے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جمعہ کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے افراد جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، چونکہ جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف امام جماعت یا اس ہادی یا اس شخص کے اوپر نہیں ہے کہ جو ہدایت کا کام کر رہا ہے، بلکہ کا فرد کی ذمہ داری ہے، امت کے فرائض میں سے ہے۔ بالکل جیسے نماز واجب ہے، ایسے امر بالمعروف واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ جو کہا گیا، کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے علم حاصل کرنا واجب ہے اور طلب علم واجب ہے، یہ اس کے ضمن کے اندر آ جائے گا۔ تمہارے لیے اپنے زمانے کے معروف کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، نہ کہ میں یہ سوچوں کہ معروف کا علم امام جمعہ نے حاصل کرنا ہے، چونکہ یہ حکم تو مجھے دیا جا رہا ہے، ایک عام مسلمان کو دیا جا رہا ہے۔ تو اگر تو بہت اچھی بات ہے کہ امام جمعہ، امام جماعت اس کو بتا دے جو اس کی دسترسی کے اندر ہے، لیکن اگر اس کو یہ میسر نہیں آتا، ہر واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے۔ نماز کے لیے وضو واجب ہے نا، تو اس لیے معروفات کی تعلیم حاصل کرنا نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، منکرات کی تعلیم نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ بس اس واجب کا، چونکہ ان کے منکرات کو اور معروف کو جاننا واجب ہے، بہت اچھا کام یہ ہوگا کہ اگر اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام زندگی ہو تو یہ تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے کہ بچہ جتنی کلاس سے بڑا ہوتا چلا جائے اتنے معروف اور اتنے منکرات کا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے نظام تعلیم کے ذریعے سے۔ اگر وہاں سے حاصل نہیں ہوتا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جیسے کبھی کبھی بچوں کو قرآن الگ سے پڑھایا جا رہا ہے، تجوید الگ سے پڑھائی جا رہی ہے، اگر اسکول یہ فریضہ ادا نہیں کر رہا تو ماں باپ اس بچے کی معروف اور منکرات کی تشخیص کے لیے بھی اہتمام کریں۔ جی بے شک۔ جناب مولانا عمران حبیب صاحب، آپ جو بھی سوال ہوئے ان میں سے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ضرور کیجئے، لیکن میں بھی سوال یہ ایک کروں گا کہ یہ معروف کا امر اور برائی نہیں سے روکنا یہ تو واجب ہے، لیکن اس کو کیسے سر انجام دینا ہے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نماز کی بات، عبادات کی بات، بچوں کو، لڑکوں کو، یعنی لڑکپن کی عمر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو
بڑی سختی سے کی جاتی ہے، یا کوئی بھی برائی سے روکیں تو بڑی سختی سے روکا جاتا ہے۔ ماہرین تعلیم اور ماہرین سائیکالوجی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حکم دینا اور ہر چیز کو روکنے کے لیے اس کے اپنے اپنے سلیقے ہیں، یہ کہاں تک ضروری ہے اس میں؟ جی میں عابدی صاحب اس حوالے سے میں نے جو اس حوالے سے مطالعہ کیا، تقریباً 6 چیزیں انہوں نے سامنے لائی ہیں کہ جو امر بالمعروف کر رہا ہے اور نہی عن المنکر اس کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، تو اس کے لیے کم از کم 6 چیزوں کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ سب سے پہلا اس کے اندر علم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ جو داعی ہے، بلانے والا ہے، وہ جانتا ہو کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ ان چیزوں کا اس کی حقیقت کا علم ہونا اسے ضروری ہے کہ وہ کون سا عمل جو ہے وہ معروف ہے اور کون سا منکر ہے، تاکہ وہ آسانی سے بتا سکے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس کے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے، جو داعی ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ میں امر بالمعروف کو کس جو ہے وہ طریقے سے سر انجام دے یعنی سکوں، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، بتانا کیسے، جی، اور اس کے اصولوں سے بھی اس کا واقف ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ میں جس سے روک رہا ہوں آخر وہ صلاحیت میرے اندر ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ داعی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگر میں امر بالمعروف جو ہے وہ کر رہا ہوں، میں کسی چیز کا حکم دے رہا ہوں اور کسی چیز سے روک رہا ہوں، تو اس کا جو ایک نیکی پھیلانے کا کام ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں، اس پر اسے یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو خود یقین نہیں اور وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، اور برائی سے روک رہا ہے اسے خود یقین نہیں کہ کیا میں روک رہا ہوں تو اس پہ واقعی کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی عزت کی خاطر، اپنا نام بڑھانے کی خاطر، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ صلاحیت بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور پھر جو آپ والی بات ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ نرم رویہ ہو اور حکمت کے ذریعے، کیونکہ یہ جو زبان ہے نا، اس کے ذریعے ہی آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے۔ آپ نے نیکی کا جب حکم دینا ہے تو اچھے انداز میں دینا ہے، آپ نے نرم رویے کے ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کی زبان درست نہیں تو آپ کا رویہ درست نہیں تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ اگر کسی کو برائی سے منع کریں گے تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، کیوں؟ آپ کی زبان تلخ ہے۔ اگر نرم زبان ہوگی، نرم رویہ ہوگا تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اور پھر اس سے جو اگلی بات ہے کہ خود مفسدات سے بچنا۔ اب یہ نہیں کہ میں ایک چیز کا حکم دے رہا ہوں اچھائی کا، برائی سے روک رہا ہوں، اور خود جو ہے وہ برائی والا عمل کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا خوب کہا تھا کہ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جس چیز کا حکم دیتے اور وہ خود نہیں کرتے، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ یعنی وہ جو تم کہتے ہو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ایک وائز کے اندر، ایک مقرر کے اندر، ایک خطیب کے اندر، ایک پروفیسر لیکچرار کے اندر جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو یقیناً وہ احسن طریقے کے ساتھ امر بالمعروف کا فریضہ بھی سر انجام دے سکے گا اور نہی عن المنکر بھی کر سکے گا، برائی سے بھی روک سکے گا۔ یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی، یہ ساری چیزیں اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کوئی یہ فریضہ سر انجام دے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ واقعی وہ اپنا فریضہ سر انجام اچھے طریقے سے دے رہا ہے۔ جناب قبلہ آغا حیدر علی جعفری صاحب، بعض اوقات کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو معاشرے میں مقبول نہیں ہو پاتی یا ان کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا۔ معاشرے میں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں زندہ ہیں، خود یہ اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اتنی عام فہم اور اتنی کیا کہنا چاہیے مقبول نہیں ہو سکی، اور پھر اسی وجہ سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بڑی سخت سی باتیں ہیں اور اسلام نے کوئی بڑی سخت سی چیزیں کہہ دی ہیں۔
ان میں زیادہ تر معروف وہ ہیں جو عقلی طور پر بھی معروف ہیں اور ہم ان کو نہ اپناتے ہیں نہ اپنانے کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طرح زیادہ تر باتیں وہی ہیں بلکہ کاملاً وہی ہیں جو معاشرے کے لیے انفرادی اجتماعی طور پر نقصان دہ ہیں۔ لیکن اب مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ ذرا کچھ اور مثال دے کے اس موضوع کو ہم سے قریب کر دیجئے کہ سچ بولنا۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ کا تو حکم ہے ہی، لیکن کہتے ہیں کہ جو انسانی تجربہ صدیوں کے بعد ایک چیز عکس کرتا ہے وہ رسول اللہ اور ائمہ طاہرین ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔ اب انسانیت اس کو کہتے ہیں لرننگ اٹ ہارڈ وے، یعنی مشکل طریقے سے کسی چیز کو سیکھنا۔ ان میں ایک سچ ہے کہ یہ معروف ہے۔ ہم نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے کہ بھائی سچ بولنے سے پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ آدمی جو سوچتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو شاید مجھے پرابلم ہوگی، بالکل نہیں ہوتی، اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو کیا اسی طرح یہ معروف اور نہیں کی فہرست اسی طرح آگے بڑھتی ہے اور ہمارے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے؟ بالکل، یہ جو آپ نے مثال بھی دی یہ ایک درد بھی ہے معاشرے کا اس طرح سے کہ اگر معاشرے کے اندر جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے درجات ہیں، حاکم اسلامی کا اپنے درجے کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے، اور جو خواص سے جامعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جامعہ کی، مطلب جیسے میں اس معاشرے میں بولوں وہ اصحاب کے جو نبی اکرم کے بہت قریب تھے، ان کے اوپر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وہ ہے، چونکہ ان کو دیکھ کے لوگ اپنے لیے معروف طے کر رہے ہوتے تھے یا منکرات طے کر رہے ہوتے، ان کو تو شاید صرف بولنا بھی ضروری نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا، لوگ کر رہے ہوتے تھے۔ اس کو ڈیفرنٹ لیئرز کے اوپر دیکھا گیا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بابت ایک باب کھولا تھا، کہا تھا کہ جہاں پر بھی آپ کو لگے بعض افراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سوسائٹی میں چینج نہیں آ رہا، تو وہاں پہ امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ جو لفظ اس کے اندر آیا ہے نا امر کا، کہا کہ نہیں تمہیں صرف تجویز نہیں کرنی، نصیحت نہیں کرنی، تمہیں امر کرنا ہے تاکہ اس کام کا انجام دینا اتنا ضروری ہے کہ وہ انجام پا جائے۔ امام خمینی نے کہا کہ اس کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان امور میں سے ہے کہ امر کرنے کے لیے آپ کو اتھارٹی چاہیے۔ ٹریفک پولیس والا روکے گا تو یہ رک جائے گا، میں وہ مثال دے رہا تھا جو رہ گئی تھی، لیکن اگر کوئی اور اگر اس کو روکے گا نا آ کے، یہاں سے وہ ذہنیت بھی تھوڑی سی لوگوں کی صحیح ہو کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر دوسروں کی زندگی میں مداخلت ہے، اور یہ اعتراض مستشرقین نے بھی جو اہل اسلام کے اوپر کیا ہے، بڑی اہم آپ نے بات وہ کیا کہ یہ تو حریم شخصی میں مداخلت ہے، مجھے حق ہے، آزادی حاصل ہے، میں کہاں جاؤں۔ تو یہاں پہ چھٹے امام ایک مثال دیتے ہیں بہت اچھی کہ تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ امر بالمعروف یہ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کشتی کے اندر بہت سارے لوگ سوار ہوں، معروف مثال ہے کہ ایک کشتی کے اندر سوار ہوں، اگر وہ کہے کہ بھائی میں تو اپنی سیٹ میں کے نیچے سوراخ کر رہا ہوں نا، آپ کی سیٹ پہ تو نہیں کر رہا، کوئی کیا اس کو کہے گا کہ یہ مداخلت ہے میرے امور میں، کہے گا بھائی اس کشتی کا تعلق ہم سب سے ہے۔ یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی نے خدا کی طرف مل کے جانا ہے۔ خدا بند متعال کو اکیلا بندہ پسند نہیں ہے کہ میں اکیلا اپنے آپ کو بچا کے نکل آیا ہوں، تو اس کو خدا بند متعال نے اسی لیے قرآن مجید نے اجتماع کو قرار دیا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون، یا مسلمین۔ تو یہاں پہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے، خدا بند متعال چاہتے ہیں پورے لوگ بچا کے نکل آئیں ان آفات سے جو انسانیت کی اس کشتی کے ہدف میں، اس کشتی کو وہاں تک پہنچانے میں جو بھی چیز رکاوٹ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بھائی سوراخ کرنے والے کو آپ کہیں گے کہ یہ اس کی حریم شخصی میں مداخلت ہے، وہ کہیں گے کہ بھائی پوری کشتی ڈوبے گی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان امور میں سے ہے جو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والے امور ہیں، لیکن اگر ٹریفک سارجن روک رہا ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں روکا بھائی، آپ کس حق سے روک رہے ہیں، وہ کہے گا میرے پاس اتھارٹی ہے۔ لیکن ایسی سڑک پہ چلتا ہوا ایک شخص کہے گا تو کہے گا بھائی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے مجھ پہ، آپ چالان کریں۔ یہاں سے ہمارے لیے یہ بھی افادیت ضروری ہے ایسے معاشروں میں جہاں پہ اسلامی حکومت نہ ہو، کہ بھائی اسلامی حکومت کا قائم کرنا واجب ہے، چونکہ امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور امر کے لیے اتھارٹی ضروری ہے، لیکن سامنے والا آپ پہ اعتراض تب نہیں کر پائے گا جب اسلام اتھارٹی کی حالت میں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اسلام اتھارٹی کو جبر سے قائم نہیں کرنا چاہتا، یعنی جو آپ نے امام خمینی کے ولایت فقیہ کی یا جو ایک اسلامی حکومت کی بات ہے، تو اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی، ان کی تربیت ہو اور پھر اپنی مرضی سے ایک اتھارٹی قائم کریں، یعنی
اتھارٹی جب قائم ہو جائے تو پھر تو اصولوں پر عمل کرنا ہے، لیکن اتھارٹی قائم کرنے سے پہلے لوگوں کی تربیت، ان کا اتنا شعور ہو کہ شعور وہ یہ بلند سمجھ ہو لیں کہ یہ کہ امر میں یہ وہ جو مجھ پھر پہ ایک- امر کیا جا رہا ہے یہ میرے نفع جی میں ہے۔ یہ پھر اسی لیے اتھارٹی، اسلام ہاں پہلے 13 کیونکہ سال یہ بڑا نبی اکرم 13 سال پہلے شعور اجاگر کرتے ہیں، ہاں اس کے بعد کہتے ہیں یہ- اب اسلامی یہ بات حکومت ورنہ وہ بعض کریں، اوقات تاکہ یہ- وہ اس کو ایکسیپٹ بھی تو کرے، ورنہ وہ جی جبر جی والی جی جی یہ صورت بڑی آ ہے، جائے گی۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں آپ سے چاہی کہ بعض اوقات لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں جبر کے ذریعے، تازیانوں کے ذریعے، تکفیریت کے ذریعے، میں اگر اور ذرا کھل کے بات کروں کہ ہمیں ایک جو اب ہم نے کہہ ہاں دیا کہ آپ نے کرنا جبر ہے۔ کے ذریعے ہمیں اتھارٹی، جبر کے ذریعے نہیں، لوگوں کو سمجھا کر اور ان کے شعور کو بلند کر کے، یہ بہت اہم ہے کہ سامنے والے کو یہ اندازہ اچھے طریقے سے ہو جائے یہ کسی کی نفسانی خواہشات کا امر نہیں ہو رہا، یہ بڑی معروف کا امر جی ہو رہا جی ہے۔ جی یہ بڑی بہت اہم بات ہے، بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو جاری ہے، اور ایک اہم موضوع کہ جو معاشرے کے لیے واجب ترین ہے، بلکہ اگر واجب سے بھی کوئی اوپر کا لفظ ہو تو ہمیں وہ بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرہ اس کے بغیر اپنے راستے، اپنی ڈگر پر قائم رہ ہی نہیں سکتا، اس پر گفتگو ہے۔ ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ ابھی مزید کچھ پہلو ہیں وہ بیان کریں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسے اہم موضوع پر گفتگو جاری۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو اگر سمجھا جائے اور اپنایا جائے تو زندگی مزید خوبصورت ہو جاتی ہے، باعمل ہو جاتی ہے، بامقصد ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے لیے تو اہم ہیں ہی، لیکن اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو زندگی بہترین گزرے گی، اور وہی خصوصیات پیدا ہوں گی جو ابھی ہم نے بیان کی کہ زندگی خوشگوار ہوگی، بامقصد ہوگی، اور ایک خوبصورت ڈگر پر، راستے پر چل رہی ہوگی۔ جناب مولانا آغا حیدر علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوبصورت گفتگو آپ دونوں علماء حضرات فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، وقفے سے قبل یہ بات ہوئی تھی کہ نیکی کا حکم یعنی معروف کا حکم، اور نہیں یعنی برائی سے یا غیر معروف چیز سے روکنا، اس کے مختلف درجات ہیں۔ اب اس کا جو کم ترین درجہ ہے وہ تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اپنی نرم اور اچھی زبان سے لوگوں کو سمجھائیں، اور پھر اس سے بھی بہتر ہے کہ اپنے کردار سے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ ایک گفتگو ریکارڈ میں ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک صحابی، ان کے ایک ساتھی آئے اور کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو آپ مجھے نصیحت کیجئے کہ میں تبلیغ کیسے کروں۔ تو امام نے فرمایا کہ ضرور تبلیغ کرو، لیکن زبان سے نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیسے ممکن ہے زبان؟ تو آپ نے کہا کردار سے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ایک کامل ترین شکل اس روایت کی روشنی میں تو یہی نظر آ رہی ہے کہ کردار ایک سب سے بڑا وہ مخزن ہے یا منبع ہے، وہ ذریعہ ہے کہ جس سے اس فریضے سے ادائیگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جی بالکل عابد صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس چیز کو واضح کیا۔ میں بھی اس میں یہ عرض کروں گا کہ یقیناً کردار کا ایک اہم کردار ہے، یعنی انسان کے کردار کا ایک جو انسان کا کردار ہوتا ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضہ کے اندر۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی وہ آیت سورہ توبہ کی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کام اپنے ذمے لے کر کے اس کا فریضہ سر انجام دیتا ہے وہ صالحین میں سے ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں جو ہے وہ اپنے فضیلت والے لوگوں میں انہیں جگہ عطا فرماتا ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے دین امت تک پہنچایا۔ کیوں؟ اگر آپ کا کردار اعلیٰ نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ
اس طریقے سے سر انجام نہ دے سکتے. اسی طرح ائمہ طاہرین کی زندگی ہے. امام زین العابدین آپ کے حوالے سے، امام سجاد کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ بھئی آپ کسی پر سختی نہیں کرتے، آپ ہر کسی کے ساتھ نرم گوشے سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ نرم رویہ. وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہم آل محمد کا یہ رویہ ہی سب کے سامنے مثال ہے کہ وہ اوروں کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے. اگر ہمارا کردار اعلیٰ ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تربیت ہے. وہ امام علی مقام کی تربیت تھی جو امام سجاد کی گئی تھی. آپ کا کردار بتاتا تھا کہ واقعی یہ وہ گھرانہ ہے جو سب سے پہلے جن کی ڈیوٹی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. یہ قرآن کی جو آیت کے پہلے مصداق ہیں وہ یہی تو ہیں، رسول اللہ کے گھرانے. کیا بات ہے. اور پھر میں قرآن پاک کی وہ آیت سامنے رکھوں گا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. فرمایا سارے لوگ خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے انسان، مگر وہ کامیاب ہے جس نے خود اچھا عمل کیا اور پھر حق کی تلقین بھی کی، صبر کی تلقین بھی بجا لائی. اچھا یہاں حق اور صبر اکٹھے ہے. اگر دوسری قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت دیکھیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین. اور پھر حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تأمر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ امر بالمعروف کرو اور برائی سے روکو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ لقمان کی آیت ہے. فرمایا کہ تم برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، اور جب بھی کبھی تم پر کوئی آزمائش آئے تو اس آزمائش پر صبر بجا لانا. صبر بجا لانا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو میں یہ ساری یعنی امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے جو بہت ساری خصوصیات چاہیے، ان میں صبر جو ہے وہ کیا بات، یعنی اولین خصوصیات میں سے یعنی جو صبر نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اگر ان آیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو امام علی مقام نے حق کی تلقین بھی فرمائی ہے، صبر کی تلقین بھی فرمائی ہے، نماز سے مدد بھی مانگی ہے، صبر سے مدد بھی مانگی ہے. اور پھر آپ تو معراج ہے ان چیزوں کی، وہ تو معراج ہے. تو امام علی مقام اگر ان ساری آیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو امام علی مقام سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا. جناب مولانا، یہ جو ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے پروگرام کے شروع میں مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب نے کہا تھا کہ امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے جو شرائط بیان کی تھی ان میں ایک اخلاص تھا. وہ ہم بھی یہ پروگرام بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں اللہ ایسی مدد کرتا ہے کہ میں عموماً جو سوال کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے مہمان اس کو خود ہی ریلیٹ کرتے تھے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہونا تھا، لیکن جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب نے ان کو ریلیٹ کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، جب نکل رہے ہیں کربلا کے لیے تو وہ کہتے ہیں میں کسی فتنہ فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں اور اپنے جد کی جو ہے وہ سنت ادا کرتے. کتنا خوبصورت کہا کہ امام نے نکلنے سے پہلے جو وصیت نامہ دیا اور جو خطبات دیے اس میں ڈائریکٹ اس موضوع کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل بالمعروف کو سمجھنا ہے، نہی عن المنکر کو، تو یہ جو کربلا کی تحریک ہے اس کو سمجھنا واجب ٹھہرتا ہے. یعنی میں اس کو اسی طریقے سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا. بڑا خوبصورت گوشہ کھلا ہے کیونکہ محرم الحرام اور ایام اضحیٰ کے مہینے بھی ہیں ساتھ میں، کہ حتیٰ امر بالمعروف ایک ایسا حکم ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ اس کے بغیر کربلا بھی ادھوری ہے. کربلا بھی مکمل ہوتی ہے جب تک اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیونکہ امام نے خود یہ اپنا منشور بیان کیا بالکل کہ بھائی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. یعنی یہ تو ایسے لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میں کیسے کروں، یہ اصلاح امت کیسے کروں. امام نے کہا میں روش بھی ساتھ ساتھ بتا. یہ جو آپ نے پڑھا یہ
उस वसीयतनामे के जी अल्फाज हैं बिल्कुल, ना जो मोहम्मद आपने हनफिया मोहम्मद को, हज़रत हनफिया को मोहम्मद दिया हनफिया को करबला दिया, से निकलते हुए, करबला से निकलते हुए, नहीं, कि मदीना मैं आपसे से, कहूं कि मदीना इसको से बड़ा निकलते प्यारा हुए। इसको उन्वान दिया जा जी। सकता है, ये इमाम हुसैन की तहरीक का मंशूर है, खुलासा है। क्योंकि मदीना से निकलते निकल रहे हुए हैं, बिल्कुल दिया। जैसे एक ऐलान करते हैं ना, कैंपेन चलाता है तो वो ऐलान करता है, मेरी कैंपेन को अगर समझना चाहते हो तो कैसे होगा, तो उसको कितनी कुरानी है वो कैंपेन, उससे अंदाज़ा होता है कि वो जो कहा गया कि अहले बैत तो कुरान कभी भी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौज़ कौसर पे मिलेंगे। वाह। तो ये अहले बैत हर जगह पे तो कुरान एक की हुसैनी आयत के की, लिए जो अपने आप को इमाम हुसैन का पैरोकार कहता है, उसके लिए तो ये लाजमी निसाब हो गया फिर एक कि ये जगह अमर बिल इमाम मारूफ ने- और नही अनिल मुनकर को समझे भी और करे समझे। भी। इमाम ने आगे जाके इस बात को आगे भी बढ़ाया, ये बात बहुत अहम है जो मैंने जी, जी, बहसीत तालिब इल्म इसको देखा। इमाम ने कहा कि तुम जानते हो कि एक खुतबा दिया था मिना के अंदर, कहा कि तुम्हें पता है कि खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में यहूद के उलमा के ऊपर क्यों लानत की है। तो उलमा इस्लाम से ख़िताब कर रहे थे, इमाम हुसैन खुतबा दे रहे थे, मिना में जमा किया था उलमा को, कहा कि मैंने वजूहात बताई, बहुत सारी वजूहात बताई। एक ये बताया कि वो अपनी कौम को अमर बिल मारूफ नहीं करते थे और नही अनिल मुनकर नहीं करते थे। तो मैंने कहा इसका मतलब कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उन उमूर में से जो बाकी अंबिया के दौर में भी रहा है, और इतना शदीद था कि खुदा की लानत उन तक पहुँची है। तो इमाम ने उनको रिवाइव किया, उनको याद दिलाया कि अगर तुमने ये काम अंजाम नहीं दिया तो वो लानत जारी व सारी है अगर कोई अपने ज़माने में ये काम ना करे। फिर इमाम एक जुमला फरमाते हैं, इमाम ने कहा तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा मारूफ क्या है और सबसे बड़ा मुनकर क्या है? तो इमाम ने कहा सबसे, इमाम हुसैन फरमाते हैं सबसे बड़ा मारूफ इलाही हुकूमत का क़याम है और सबसे बड़ा मुनकर ज़ालिम हुकूमत को ख़त्म करना है। सही तो बात, ये बिल्कुल, बहुत, तो इमाम ने अमर बिल मारूफ की यानी उरूज और महराज भी बता दी कि देखो ये काम अंजाम पाएगा, इसका पूरा फ्रेमवर्क ऐसे है। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात है। अच्छा मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब, हमारा वक्त अब कम रह गया, 5-1 मिनट हैं, तो 2-2.5 मिनट आपके आखिरी और 2-2.5 मिनट मौलाना के, कि जैसे अभी कहा कि आइडियल बात तो यह है कि मुआशरे में एक इलाही निज़ाम कायम हो जाए, और वो तो अल्लाह का वादा है, कुरानी आयात हैं कि इस्लाम को गालिब होकर रहना है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है और एक आलमगीर हुकूमत कायम होगी। लेकिन हम अभी इंतज़ार में हैं, तो आप क्योंकि वेस्ट में भी रहे और पाकिस्तान में भी रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस कद्र को मकबूल बनाने के लिए और इस्लाम का जो एक लाजमी अम्र है इसे नौजवान नस्ल तक पहुंचाने के लिए कि कितने अच्छे तरीके से उसे करना है, हमें क्या करना चाहिए? 2 मिनट आपके लिए और 2 मिनट मौलाना। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये हदीस मुबारक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए तो उनके उलमा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, जैसा कि इशारा साहब ने भी फरमाया, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो उलमा उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गए, और फिर जिस तरह वो थे उसी तरह उनके उलमा भी उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना और उनके साथ मिलकर रहना शुरू हो गए। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिल आपस में एक दूसरों से मिला दिए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी उन पर लानत भी की गई, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे, हद से गुज़र जाते थे। ये हदीस मुबारक अगर सामने रखें तो उसमें मैं आपके सवाल को भी सामने रखते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहला जो किरदार है हमारे मुआशरे के अंदर वो उलमा का किरदार है कि उलमा अपना किरदार, अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दें। इस बारे में नौजवान नस्ल को करीब होना चाहिए। उलमा क्योंकि अंबिया के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो सबसे पहला काम अहले इल्म का है, और फिर हमारे मुआशरे के तमाम अफराद का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर उन्हें किसी बात का इल्म नहीं, अगर वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मफ़हूम समझना चाहते हैं, वो अपने उलमा के करीब आएँ। जब उलमा के करीब आएंगे तो सबसे पहले मेरा ये एक जहन है कि उलमा को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा सर अंजाम देना चाहिए। और फिर हर वो बंदा जो साहिब इक़्तिदार है और वो किसी न किसी तरीके से अगर वो
کسی منصب پہ فائز ہے، اپنے اپنے درجات کے مطابق، اپنے اپنے درجات کے یہ سب مطابق پر وہ فرق ہے۔ جناب آغا حیدر علی جعفری صاحب، 2-1 منٹ آپ کے پاس۔ آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اور مزید پروموٹ کرنے کے لیے ایک خاص سوچ ہے معاشرے کے اندر، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے احساس ذمہ داری اپنے معاشرے کی نسبت۔ اگر ہم نے یہ قائم کر دیا، میں کیونکہ آخری لمحات بھی ہیں تو شعروں کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بات جلدی پہنچ جائے گی۔ 2-1 منٹ ہیں آپ تو وہ مطلب شاعر کہتے ہیں کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو وہ کہتے ہیں ایک یہ سوچ ہے معاشرے کے اندر۔ اس کے مقابلے میں ایک اور سوچ ہے کہ فرماتے ہیں کہ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم یہاں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر ان دو سوچوں کو ترجمان سامنے ہوں اور وہ ان سب کو سمجھیں کہ بھئی میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، کہیں میں تجھ کو پرائی کیا پڑی والی حلقے میں تو نہیں آ گیا ہوں، تو پھر تو میں مضر ثابت ہوں گا۔ لیکن مجھے سید الشہداء کی طرح یہ کام کرنا پڑے گا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور یہ رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ جو دونوں فریقین کی کتب میں آئی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم سب جو ہے مسئول ہو معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بڑی تم اہم سب ہے، سے بہت سوال اہم کیا بات جائے ہے۔ گا۔ تو انشاءاللہ کہ اگر یہ احساس یعنی کسی ایک طبقے پر نہیں، تم سب سے پوچھا جائے گا زیادہ کہ غلط فرض کیوں ہوا ہے۔ علماء اور دانشوروں پر آتا ہے، اہل علم پر، اور علماء جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد اہل علم ہے، ایک یونیورسٹی پروفیسر بھی عالم ہے، لیکن فرض ہر ایک پر ہے۔ جی آپ فرض ہر فرمائیے۔ ایک پر ہے، اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ بھئی میں تو وہ نہیں ہوں نا، ایک وہ جو آپ نے کہا عالم دین نہیں ہوں نا، تو بھئی میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ لیکن سید الشہداء نے تو کربلا میں یہ بتا دیا، علی اصغر سے لے کے حبیب ابن مظاہر تک کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی اصغر نے اتمام حجت کیا ہے کہ بھائی یہ تو بچے کی ذمہ داری ہے، اور حبیب ابن مظاہر نے بھی اتمام حجت کیا ہے، کیونکہ حبیب ابن مظاہر اصحاب کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پہ، اصحاب رسول کے پرچم ہے ان کے پاس اصحاب رسول کی علمداری کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ایک بڑی بہترین مثال ہے کہ جب سب احساس ذمہ داری نہ کر رہے ہوں تو وہ افراد کے جو اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہیں عشق کرنے کے ذریعے سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، وہ میدان کے اندر آئیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بے حد شکر گزار ہیں جناب مولانا آغا حیدر علی جعفری صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا عمران حبیب زیائی صاحب قبلہ آپ کا، دونوں شخصیات کا۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ معروف کا حکم یعنی اچھی باتوں کا، اچھے قرینوں کا، اچھے قاعدوں کا، اچھی قدروں کا، ایسی قدریں جو معاشرے کی ترقی کا باعث بنیں، انفرادی اور اجتماعی کردار کو سنواریں، ایسی قدروں کو عام کرنا، ان کا حکم دینا، اور ایسی برائیاں جو معاشرے کو پیچھے لے جائیں، جو معاشرے میں بے سمتی پیدا کریں، جو معاشرے میں انتشار پیدا کریں، ان سے منع کرنا۔ ظاہر عقلی بات ہے، اگر معاشرے میں اچھائی کا اور اچھی قدروں کا رواج نہیں ہوگا، بری قدروں کا ہوگا، تو معاشرہ سبوتاج ہو جائے گا، معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اسلام نے ہر فرد کے لیے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ اچھی قدروں کی پریکٹس بھی کرے اور پھر ان کو آگے کمیونیکیٹ بھی کرے، ورنہ معاشرے پر عذاب الہی بھی نازل ہوتا ہے۔ یہ روایات میں موجود ہے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔